تہجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کے کہو گے سبحان ربی العالی، تو پھر اندر سے ایسی روشنی پھوٹے گی، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی ہو، پھر کیفیات نصیب ہوں گی، پھر من میں چراغا ہوگا، آؤ اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، اس کی دہلیز پہ لے جاؤ۔ تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، پھر دوبارہ وہی تلقین کی۔ پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ آج کہیں لکھا ہوتا نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے، اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیمرے کی ایک رینج ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا، لیکن مالک کی شان کے ارا زبیبن نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کے سلسلے میں، گہری غار کے اندر چیونٹیوں کے عمیق سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں، ہمارے اعمال پوشیدہ ہیں؟ کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں؟ دروازہ مقفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے؟ لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں، لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ یقیدہ جم جائے تو بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب دروازے مقفل کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تا لگ یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اپنے اس بے جان بت اور مجسمے سے بھی حیا کرتی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے، اور میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے، اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کو شادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آؤ تو سی اس چوکھٹ پہ، تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ یقین اتر جائے، روح میں جم جائے، تو پھر زندگی سنور جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا یہ عقیدہ 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت کدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ہماری خلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں پاک ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی نگاہیں دوربین بھی دیکھتی، ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتی، حضور اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے، روح میں اتر جائیں گے، تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا، کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ایک نظم میں لائیں۔ جو اللہ نے ہمیں مہلت دی، وقت دیا، آج ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے، ہمارے پاس ابھی زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، اس کے چوکھٹ اس کے حضور آئیں گے، توبہ کریں گے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آئیے اپنی زندگی کو اس کی دہلیز پہ لے آئیں۔ بہت وقت ہم گزار چکے، لیکن جو وقت باقی ہے اس کو مالک کے لیے گزاریں، ایک ایک سانس اس کے نام کر دیں، اس کے محبوب کی اطاعت کو، فرما برداری کو شعار زندگی بنا لیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ میں زیادہ لمبا خطاب کرتا، لیکن میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اتنی باتیں بھی کافی ہیں، اور ایک تھکے ہوئے شخص سے اتنی باتیں بھی اگر آپ تک پہنچ گئی ہیں تو ان پر عمل نصیب ہو جائے تو زندگی میں بہت کچھ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سارے لوگ میرے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ ہم سب کی زندگی خوبصورت کر دے، خیرات حسنات دنیا اور حسنات آخرت عطا فرمائے،
ہمیں بلائیاں بھی دے، اپنی یاد بھی دے، اپنا ذکر بھی دے، ہمیں رزق حلال دے، حرام کے ایک لقمے سے بھی ہماری حفاظت کرے۔ یہ دن مارو مار لگی ہے، بھاگ دوڑ لگی ہے کہ ہم بہت امیر ہو جائیں، ایک دوسرے سے امیر ہو جائیں، چھوڑو اس فکر کو، بس اللہ کے حضور پیش ہونے کا سوچو۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، تو جو اللہ نے دے دیا ہم بھوکے نہیں سوتے ہیں۔ میں تو جب سے ہوش سنبھالی آج تک بھوکا نہیں سویا، تو میرا خیال آپ بھی نہیں سوئے ہوں گے۔ وہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس نے رزق ذمہ لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ وہ تو یار ہمیں تو 2 وقت کی روٹی سادہ سی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک پرندہ ہے ہنس سچے موتی کھاتا ہے، سچے موتی، اور آپ پنساری کے پاس چلے جائیں تو آپ اس کو ہزاروں روپے دیں تو وہ تولوں اور ماشوں میں آپ کو دے گا، اتنے کم یار، اور پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر کے۔ تو ہمیں دوائیوں میں استعمال کرنے کے لیے وہ اگر چاہیے تو پھر تولوں ماشوں میں ملتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہزاروں لاکھوں ہنس پائے جاتے ہیں، اور روزانہ پیٹ بھر کے ان کو موتی چاہیے ہوتے ہیں۔ رب روزی عطا فرماتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری ہڈیاں تو پاؤ 2 پاؤ دودھ جو ہے وہ گوشت سے پک جاتی ہے، لیکن ایک دن کے اندر ایک شیر کتنا گوشت کھاتا ہے، اللہ اسے روزی دیتا ہے۔ تو وہ ہماری ضروریات پورا کرنے والا، اپنی ضروریات اس کے ذمے، اور اس کے جو حکم ہے وہ اپنے ذمے لے لے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم خام خواہ کی ٹینشن پالی ہوئی ہے، سویر سے لے کر شام تک ہمارے لیے صرف اتنا کام ہے کہ ہم مزدوری کریں، محنت کریں، دفتر جائیں، بس اتنا کام۔ باقی کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفتر جا رہے ہو، کاروبار پہ جا رہے ہو، درود پڑھتے ہوئے جاؤ، بس بات ختم۔ واپس آؤ تو درود پڑھتے ہوئے آؤ، جو کام کرنا ہے وہ کرو، بس اللہ تمہارے رزق کا جو ذمہ لیا ہے، حدیث میں آتا ہے رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے۔ اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اصل پریشانی ہے آخرت نہ بگڑ جائے، اس کا پھر دوسرا موقع نہیں ہے۔ 3 سوال ہوں گے قبر میں، 3 سوال ہوں گے، وہ پہلے سے بتا دیے یہ ہوں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تینوں پہلے پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو گیا، پہلے ہی بتا دیا، تیاری کر لو۔ ہم پیپر دیتے ہیں لیکن اگر فیل ہو جاتے ہیں پھر سپلی دوبارہ دے دیتے ہیں، پھر دوبارہ 3 موقع تو ہوتے ہیں، لیکن یہ پیپر ایسا ہے کہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا لیکن موقع دوسرا نہیں ملنا، وہ ایک ہی ہے موقع، اگر فیل ہو گئے تو فیل، کامیاب ہو گئے تو کامیاب۔ اس لیے اتنی سہولت دی، پیپر بتا دیے، پیپر کیا آئے گا، اس کا جواب کیا ہوگا، سب کچھ بتا دیا، اور پھر کہا اب اس کی تیاری کر لو، اگر کوئی نکما اب بھی فیل ہو جاتا ہے پھر کوئی دوسرا چانس نہیں ہے، کوئی سپلی نہیں ہوگی، بس پھر جو فیل جو کامیاب۔ جب اتنا حساس معاملہ ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی کو مرتب نہیں کرتے، کیوں منظم نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کے سائے نازل فرمائے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر دیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو، وہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، لہلہاتے باغ بھی ہوں گے، چلتی نہریں بھی ہوں گی، معیشت کا پہیہ چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ تو آج ہم کہتے ہیں یہ ہو فلاں ماہر اور فلاں شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔
اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے۔ استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بات ہو نہیں سکتی کہ انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اس کا خمیر گویا گیا تھا، تو 39 دن تک اس کے خمیر پر مٹی جو گوندی گئی تھی انسان بنانے کے لیے، اس پر 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشیوں کا می برسا تھا۔ تو انسان کی زندگی میں خوشی اور غم اس تناسب سے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْضٍ، انسان کی زندگی مشقتوں کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیوں کے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے۔ یہ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس پر مشکلات اس پہ بھی آتی ہیں، یہ نہیں کہ اس پہ مشکلات نہیں آتی، زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے، لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دے دیتا ہے۔ بندہ تو یہ کہتا نا کہ مجھے یہاں سے ملے گا، یہاں سے، ایک بندے کی منصوبہ بندی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی اصول رزق کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہیں۔ تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج، یہ دنیا کی عزتیں، یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قحط کا عالم ہے، فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کوئی پاس بیٹھا تھا، اس کے اٹھ کے جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کہا میں نے اپنے طرف سے تھوڑا دیا، یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سورہ نوح پڑھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کہ حضور استغفار کیا کرو، انہو کان غفارا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلا دار بارشیں بھی برسیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ بھی عطا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ استغفار کی ضرورت ہے۔ آپ کے دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا، بارشیں ہوں گی، قحط سالیاں دور ہوں گی، بے اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی، اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں۔
تو استغفار سے خوشحال زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں، اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ صورت یاد کر لیجیے۔ بہت بڑی صورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں۔ اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گیا، آپ کو سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم، کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں، اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کر لیں ماہ صیام کے اندر، انشاءاللہ آپ کو بڑا نور نصیب ہوگا۔ بہت ساروں کو تو یاد ہوگی، اور جس کو نہیں ہے تو پڑھنا تو آج سے شروع کر دے سورہ ملک روزانہ،
لیکن باقی حضور کی جو آرزو تھی، حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ صورت یاد کر لیجیے۔ بہت بڑی صورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں۔ اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گیا آپ کو، سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں، اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں سورہ ملک ضرور یاد کر لیجئے گا۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے اوپر 10 چیزوں کو لازم کر لیتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی بن جاتا ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ ماہ صیام کے ان حسین لمحوں میں ہمیں وہ 10 اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے خاص مستحق ہیں۔ جنہیں تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان پر مصائب، آلام، مشکلیں آتی ہیں تو ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ انہیں راستے عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہم مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کے لیے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی کا نتیجہ ہے جو اہل تقوی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے 10 وہ امور بتائے جو اپنے اوپر لازم کر لینے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں زبان کو غیبت سے بچائے۔ اتقاء کے حصول کے لیے زبان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہے، اور غیبت یہ بدترین عمل ہے، اور اس کو بدکاری سے بھی